السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن پاک اردو ترجمے کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے اور ہم نے سورۃ بقرہ کی 170 تک آیات پڑھ لی ہیں۔ آج ہم شروع کریں گے 170 سے لے کر 200 تک کی آیات کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافروں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ایک چیز نہ سمجھ، مثلا جانور کو پکارتا ہے، صرف چلانا اور پکارنا ہی سنتے ہیں۔ بہرے، گونگے، اندھے ہیں، وہ نہ سمجھیں گے۔ مومنو، پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا دی ہیں کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کے بندے ہو، سوائے اس کے نہیں کہ مردہ اور لہو اور سور کا گوشت اور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح ہوا تم پر حرام ہے، لیکن جو شخص ایسی حالت میں کہ باغی اور نافرمان نہ ہو ناچار ہو جائے تو ان پر ان کا کھانا گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ جو کتاب میں سے اللہ کا نازل کیا ہوا حکم چھپاتے اور اس پر حقیر قیمت لیتے ہیں، وہ اپنے پیٹوں میں آگ کھاتے ہیں۔ اللہ ان سے قیامت کے دن کلام نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی اور مغفرت کے بدلے عذاب خریدا ہے، سو کس چیز نے ان کو آگ پر صابر کیا؟ کیا اس سبب سے ہے کہ اللہ نے سچی کتاب نازل کی اور جنہوں نے اس کتاب میں اختلاف ڈالا وہ حد درجہ کے ضدی ہیں۔ نیکی صرف یہ نہیں کہ تم اپنا منہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیرو، لیکن نیکی اس کی ہے جو اللہ پر اور آخری دن پر اور فرشتوں پر اور کتابوں اور نبیوں پر ایمان لائے اور مال باوجود محبوب ہونے کے قرابتیوں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور منگتوں کو دے اور گردنیں چھڑانے میں خرچ کرے اور نماز پڑھے اور زکوٰۃ دے اور قول و اقرار کر کے اپنا عہد پورا کرنے والے اور جو سختیوں اور تکلیفوں اور لڑائی کے وقت صابر ہیں، وہی سچے اور پرہیزگار ہیں۔ مومنو، مقتولوں کا قصاص تم پر فرض کیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس کو اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معاف ہو جائے تو چاہیے کہ دستور کے مطابق پیچھے لگے اور اس کی طرف نیکی سے ادا کیا جائے، یہ تمہارے رب کی طرف سے آسانی اور رحمت ہے۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی زیادتی کرے تو اس کو دکھ کا عذاب ہوگا۔ اے عقل مندو، قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، شاید تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پکڑے اور جو کچھ مال چھوڑے تو اپنے والدین اور ناتے والوں کے لیے حسب دستور وصیت کر کے مرے، یہ حق ہے متقیوں پر۔ پھر جو کوئی سننے کے بعد اس وصیت کو بدلے گا اس کا گناہ بدلنے والوں پر ہوگا اور اللہ جانتا سنتا ہے۔ پھر جو کوئی وصیت کرنے والے کی طرفداری یا گناہ سے ڈرا اور اس نے ان کے درمیان صلح کرا دی، اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ مومنو، تم پر روزہ فرض ہوا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوا تھا، شاید کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ کئی روز ہیں شمار کیے ہوئے، پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں شمار کر لے، اور جنہیں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو وہ فدیہ دے، ایک فقیر کی خوراک، اور جو کوئی شوق سے نیکی کرتا ہے اس کے لیے بہتر ہے، اور جو تم روزہ رکھو تمہارے لیے اچھا ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت اور راہ کی کھلی کھلی دلیلیں اور فرقان ہے۔ پھر جو کوئی تم میں سے اس مہینے کو پائے چاہیے کہ اس میں روزے رکھے،
اور جو مریض یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں شمار چاہیے۔ خدا تم پر آسانی چاہتا ہے اور مشکل ڈالنا نہیں چاہتا تاکہ تم شمار پوری کرو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ اللہ کی بڑائی کرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جب میرے بندے میری بابت تجھ سے سوال کریں تو کہہ دے میں نزدیک ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ بس چاہیے کہ مجھے مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں، شاید وہ نیک راہ پر آ جائیں۔ روزہ کی راتوں میں اپنی عورتوں سے ہم بستر ہونا تمہارے لیے حلال کیا گیا ہے۔ عورتیں تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو۔ اللہ کو تمہاری چوری معلوم ہو گئی ہے، سو اس نے تم کو معاف کیا اور تم سے درگزر کی، سو اب عورتوں سے مباشرت کرو، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اس کو ڈھونڈو جب تک فجر کا سفید دھاگا کالے دھاگے سے صاف جدا نہ نظر آئے۔ کھاؤ پیو، پھر رات تک روزہ تمام کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف کے لیے بیٹھے ہو اس وقت عورتوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، سو ان کے نزدیک نہ جاؤ۔ اللہ آدمیوں کے لیے اپنی آیتیں یوں بیان کرتا ہے، شاید وہ پرہیزگار ہو جائیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو حکام تک پہنچاؤ کہ گناہ کے ساتھ آدمیوں کے مال سے کچھ کاٹ کے کھا جاؤ، اور تم کو معلوم ہے تجھ سے نئے چاند کی بابت سوال کرتے ہیں تو کہہ یہ لوگوں کے لیے اور حج کے ٹھہرے ہوئے وقت ہیں، اور یہ نیکی نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کی چھت پر سے آؤ، نیکی یہ ہے کہ آدمی ڈرے اور گھروں میں دروازے سے آؤ اور اللہ سے ڈرو، شاید کہ تم مراد کو پہنچو، اور اللہ کی راہ میں ان سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور زیادتی نہ کرو کیونکہ اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتا۔ جہاں کہیں پاؤ کفار کو قتل کرو اور وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا، یعنی مکہ سے، اور دین سے بچلانا قتل سے بھی زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک کہ اس میں وہ تم سے نہ لڑیں، پھر اگر وہ تم کو مارے تو تم بھی ان کو مارو، یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ پھر اگر وہ باز نہ آئیں تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ان سے یہاں تک لڑو کہ فساد باقی نہ رہے اور زمین میں اللہ کا دین پھیل جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو بجز ظالموں کے کسی پر زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ حرمت کا مہینہ حرمت کے مہینے کے مقابلے میں ہے، حرمتوں کے رکھنے میں قصاص ہے، سو جو تم پر زیادتی کرے تم اس پر زیادتی کرو جیسے اس نے تم پر زیادتی کی، اور اللہ سے ڈرو اور جانو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکیوں سے محبت رکھتا ہے۔ اور اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو، پھر اگر تم روکے جاؤ تو جو کچھ میسر ہو قربانی بھیج دو، اور اپنے سر نہ مڈاؤ جب تک قربانی اپنی جگہ نہ پہنچے۔ پھر جو کوئی تم میں سے بیمار ہو اس کے سر میں کوئی دکھ ہو تو چاہیے کہ فدیہ دے، روزہ یا صدقہ یا ذبیحہ۔ پھر جب تم امن پاؤ تو جس نے حج کے ساتھ عمرہ ملا کر فائدہ اٹھایا ہے اس کو چاہیے کہ جو کچھ میسر ہو قربانی دے۔ پھر جس کو قربانی میسر نہ ہو حج کے دنوں میں 3 روزے رکھے اور 7 روزے اس وقت رکھے جب تم اپنے گھروں کو لوٹو، تو یہ پورے 10 دن ہو گئے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ جس کے گھر والے مسجد حرام کے پاس نہ ہوں، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جانو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حج کے چند مہینے ہیں معلوم ہیں، سو جس نے ان میں اپنے اوپر حج فرض کر لیا تو حج میں جماع اور گناہ اور جھگڑا نہیں چاہیے، اور جو نیکی تم کرو گے اللہ کو معلوم ہوگی، اور راہ کا خرچ لے کر آیا کرو، اچھا راہ کا خرچ گناہ سے بچنا ہے، اور اے عقل مندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اس پر تم پر گناہ نہیں کہ تم حج میں اللہ کا فضل یعنی روزی تلاش کرو، پھر جب تم میدان عرفات سے واپس ہو تو مشعل الحرام کے پاس اللہ کو یاد کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تم کو ہدایت کی، اور بے شک اس سے پہلے تم گمراہ تھے۔ پھر تم طواف کو چلو جہاں سے سب لوگ چلتے ہیں، اور اللہ سے بخشش
گناہ بخشواؤ، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کو یاد کرو جیسے تم نے اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ پھر لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں حصہ دے دے، اور اس کے لیے آخرت کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ اور جو کوئی ان میں ایسا ہے جو کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی خوبی دے اور آخرت میں بھی دے، اور ہمیں آگ سے کے عذاب سے بچا، ایسوں ہی کے لیے ان کی کمائی کا حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔